زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ جو آئے اپنی امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ جو آئے اپنی امت کے گناہوں کو، تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے۔ السلام علیکم، میں رومانہ شاہ آج ایک نئی ایپیسوڈ میں ایک نئی موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے، کیا ہم صرف پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں یا زبان کا بھی؟ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ آنکھ، زبان اور کان کا بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی روزے دار سے لڑے، گالی گلوچ کرے تو وہ بدلے میں اسے صرف یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی زبان کا خاص خیال رکھیں۔ آپ اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری نہ کریں، گالی گلوچ نہ دیں، غیبت نہ کریں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولے اور برے عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کے نزدیک اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ اس فرمان سے بھی ہمیں واضح پتہ لگتا ہے کہ آپ بھوکے پیاسے تو رہ لیں لیکن اپنی زبان کا خیال نہ رکھیں تو آپ کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا، اسے قابو میں رکھو کیونکہ لوگوں کو جہنم میں اوندے منہ گرانے والی سب سے بڑی چیز زبان کی بد کلامی ہے۔ اور آج کا جو دور جا رہا ہے، آپ بازاروں میں دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں، دکانوں میں جا کے دیکھ لیں، ہر جگہ لڑائی جھگڑا فتنہ ہے۔ کوئی چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہے تو صبر نہیں ہوتا، گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ کیا ایسے میں ہمارا روزہ ہے؟ آپ خود سوچئے، آپ نے روزہ تو رکھ لیا لیکن آپ نے اپنی زبان کا خیال نہیں رکھا، تو کیا آپ کا روزہ ہے؟ اس پر ذرا غور کیجئے گا۔ سورہ نور آیت نمبر 24 میں آتا ہے، یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔ یہاں بھی ہمیں اس آیت میں واضح پتہ لگ رہا ہے کہ روز محشر ہمارا صرف اعمال نہیں دیکھے جائیں گے بلکہ ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے کان سب گواہی دیں گے ہمارے ان اعمال کی جو ہم نے کیے ہیں۔ میں یہاں ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گی۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے فرمایا، اے رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ میں 4 برائیاں ہیں اور میں انہیں ترک نہیں کر پا رہا۔ وہ برائیاں کیا ہیں؟ وہ برائیاں چوری، زناکاری، جھوٹ اور شراب پینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بس ایک کام کرو، تم جھوٹ چھوڑ دو اور اسلام قبول کرو۔ اس نے کہا، یہ تو فائدے کا سودا ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس نے گویا اسلام قبول کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب اس نے رات کا پہر ہوا، زنا کا ارادہ کیا تو اس کو خیال آیا کہ میرے نبی نے مجھ سے پوچھا تو میں جھوٹ نہیں بول پاؤں گا، اگر میں نے جھوٹ بولا تو میں اپنے وعدے سے مکر رہا ہوں اور مجھے سزا ملے گی۔ گویا اس نے زنا چھوڑ دیا۔ پھر اس نے شراب پینا چاہی اور اس نے سوچا میں جب صحابہ کی محفل میں بیٹھوں گا تو مجھ سے سوال ہوگا کہ آپ نے شراب پی تو میں جواب جھوٹ میں نہیں دے پاؤں گا۔
کیونکہ مجھے اس کی سزا ملے گی۔ اس نے شراب چھوڑ دی۔ اس نے چوری کا ارادہ کیا اور جب وہ چوری کرنے لگا اس نے سوچا کہ جب میں پکڑا گیا اور مجھ سے سوال ہوا کہ تم نے چوری کی ہے تو میں جھوٹ نہیں بول پاؤں گا، گویا اس نے چوری بھی چھوڑ دی۔ اس طرح اس نے چوری، شراب، زنا، جھوٹ سب چھوڑ دیا۔ وہ اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بولا، میرے ایک جھوٹ کو چھوڑنے سے میرے تمام گناہ چھوٹ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی زبان کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کے اخلاق کو بہتر بنانے میں، آپ کو ایک بہترین انسان بنانے میں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ شخص تب تک بہترین نہیں ہو سکتا جب تک اس کا اخلاق اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ سب کے سامنے کچھ سوالات رکھنا چاہوں گی، آپ نے ان کا کومنٹس میں ضرور جواب دینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جواب کسی کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اگر قیامت کے دن آپ کی زبان آپ کے خلاف ان باتوں کی گواہی دینے لگے جو آپ نے روزے کی حالت میں کی، چاہے وہ اچھی تھی یا بری، تو کیا آج کا آپ کا روزہ آپ کو بچا سکے گا؟ اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی، اگر افطار کے وقت آپ کے منہ کے آگے وہ گوشت رکھ دیا جائے جو آپ نے روزے کی حالت میں اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے غیبت کی، تو کیا آپ کا وہ ضمیر اس گوشت کو کھانے کے لیے آمادہ ہوگا؟ سوچئے گا ضرور اور کومنٹس میں ضرور جواب دیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جواب کسی کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔